السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ سورۃ الکہف۔ معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ نے اور جس رب نے ہم تمام لوگوں کو یہاں ایک مرتبہ جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ہے، اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ نے، جس رب نے ہم انسانوں کو اس دنیای فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بالخصوص آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اللہ نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ نے پیدا فرمانے کے بعد ہماری مقصد کو بھی اللہ نے واضح کیا ہے کہ کس مقصد سے انسان کی پیدائش کی گئی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو کس وجہ سے بنایا اور کس وجہ سے پیدا کیا، اللہ نے واضح کیا ہے، سورہ ذاریات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ انسانوں کی پیدائش کا یہی ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے ایک امید رہتی ہے، وہ اس امید سے عبادت کرتا ہے، وہ انسان اس وجہ سے اور اس امید سے عبادت کر رہا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کریں گے، اس دنیا میں رب کی اطاعت کریں گے، اس دنیا میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، تو ہمیں آخرت میں جنت کی زندگی ملے گی۔ اور جب ہم جنت کا لفظ سنتے اور جب ہم جنت کا یہ ورڈ ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہمیں یہ گمان کی اور یہ سوچ ہمارے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جنت آرام کی جگہ، جنت سکون کی جگہ، جنت چین کی جگہ ہے، جہاں صرف اور صرف آرام ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جنت اسی جگہ کا نام ہے۔ جو انسان ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے گا، پھر وہاں سے اللہ رب العالمین لوگوں کو نکالے گا نہیں، اور جنت میں چلے جانے کے بعد، جنت میں داخل ہو جانے کے بعد انسانوں کو وہاں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیفیں نہیں پہنچیں گی، کوئی مصیبتیں ان کے پاس نہیں آئیں گی، بیماریاں نہیں آئیں گی، جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ انسان جوان رہے گا، کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ ایسی جگہ اور اسی جگہ کا نام جنت ہے، وہاں آرام کی جگہ ہے، اور وہاں آرام پانے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری کام ہے کہ اس دنیا میں تیاری کرنا ہے، اس دنیا میں تیاری کریں گے اور ایسی تیاری کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور ہم رب کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ تمہیں جنت کی زندگی دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے اور وہ میری امت ہی ہوں گے، وہ سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین
جنت میں داخل کرے گا، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا جو میری امت میں ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے کے ساروں کو جنت میں پہنچایا جائے گا، سوائے ان لوگوں کو اللہ جنت میں نہیں داخل کرے گا، جنت میں ان لوگوں کو نہیں پہنچائے گا اللہ جو جنت میں داخل ہونا نہیں چاہتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون لوگ ہیں، کون بد نصیب ہیں اور کون ایسے برے لوگ ہیں جو جنت نہیں جانا چاہتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو آدمی میری باتوں کو مانتا ہے، جو آدمی اسلام کی باتوں کو مانتا ہے، جو آدمی دین کی باتوں کو، شریعت کی باتوں کو اور اسلام کی باتوں کو مانتا ہے، وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابى، اور جو آدمی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اسلام کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جنت نہیں جانا چاہ رہا ہے، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا، جنت کی نعمتیں وہ آدمی نہیں چاہتا ہے جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتا، دین اسلام پر عمل نہیں کرتا، وہ آدمی حقیقت میں جنت میں جانا نہیں چاہ رہا ہے۔ اگرچہ وہ آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ ہمیں جنت جانا ہے، ہمیں جنت کی زندگی ہونی ہے اور ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن عمل نہیں ہے، کام اس اعتبار سے نہیں کرے گا، تو آدمی اپنے افعال کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے آدمی یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ ہم جنت نہیں جانا چاہتے۔ یہ جنت میں جانے کا ایک آسان نسخہ ہے، جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ تمہیں جو جنت کیسے ملے گی، جنت کی زندگی کیسی ملے گی اور وہاں جنت کی جو زندگی تمہیں ملنی ہے وہ کس طریقے کی ہوگی، کس طریقے کے مطابق تم عمل کرو گے کہ تجھے جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر انسانوں کو سمجھایا ہے کہ میری باتوں کو مان لو، رسول کی باتوں کو مان لو، اسلام پر عمل کر لو، تجھے یقینی طور پر اللہ جنت دے دے گا۔ انسانوں ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا ہے اور جنت کی زندگی انسانوں ہی کے لیے بنائی گئی ہے، لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جنت کی زندگی میں پہنچ جائیں جو کہ ہمارا اصل گھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے جنت میں رکھا، جنت میں غلطی ہونے کی وجہ سے جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اصل گھر اور اصل ٹھکانہ جنت ہے، لیکن اصل گھر پہنچنے سے پہلے اور اصل گھر جانے کی ایک صورت اور ایک کنڈیشن اور شرط یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرے، ورنہ جنت کی زندگی انسانوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ہمیں غور کرنے چاہیے کہ جنت کی زندگی کیسے ملے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو نعمتیں دی جائے گی، جنت میں جو سامان تجھے دیے جائیں گے اور جنت میں جو آرام کرنے کے لیے، سکون کرنے کے لیے جو تجھے نعمتیں دی جائے گی وہ کیسی نعمتیں ہوگی؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا، ایک میٹنگ میں، ایک پروگرام میں اور ایک مجلس میں جو اللہ کے نبی کی مجلس تھی، اس مجلس میں میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بڑی جنت کی تعریف فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میٹنگ میں جنت کے حال کو بیان کیا اور جنت کے بارے میں بڑی تعریف فرمائی، بڑی جنت کی تعریف کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، جنت میں ایسی ایسی چیزیں تجھے دی جائیں گی جنہیں کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، کسی کان نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی وہ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی، وہ نعمتیں دیکھی نہیں گئی، وہ اس نعمت کی تعریف کسی کان نے آج تک سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنے نہیں، اور پھر اسی طریقے سے کسی آدمی کے دل میں اس نعمت کے بارے میں تصور اور سوچ تک نہیں پہنچی۔ اتنی عظیم نعمتیں اللہ رب العالمین انسانوں کو عطا فرمائے گا، اور کن لوگوں کو عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین نے
اپنے کلام مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ کے نبی نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جن کے پہلو اور اپنے بستروں پر رات کو نہیں گزارتے، اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو کن لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کے لیے نعمتیں بنائی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے پہلو کو، اپنے جسم کو، اپنے باڈی کو بستروں پر سو کر کے ہمیشہ نہیں گزارا کرتے، ہمیشہ ان کے پہلو بستروں پر ہوا نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں اپنے رب کے عذاب سے، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور ثواب کی امید سے اللہ کو پکارا کرتے ہیں، اور جو اللہ نے رزق دیے ہیں، جو اللہ نے کھانے پینے کے سامان دیے ہیں، ان میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں سامان دیے ہیں، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، مال اور دولت دیے ہیں، اور پھر دیگر سامان اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے، ان سامانوں کو صرف اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس ساز و سامان ہیں، جو بھی ہماری دولت ہمارے پاس ہے، وہ سب کے سب اپنے خرچ کر دیے جائیں۔ اس وجہ سے اللہ نے نعمتیں نہیں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کو اور ان سامانوں کو اللہ کے راہ میں خرچ بھی کیا کرتے ہیں، جو ان کو دیا گیا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، اور کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اور ان سے جو چھپا کر کے وہ نعمتیں رکھی گئی ہیں۔ یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں انسان کیا کرتا تھا، جو انسان دنیا میں کرے گا، جو انسان اعمال دنیا میں کرے گا، اچھے عمل کرے گا، بھلے عمل کو کرے گا، قیامت کے دن یہی بدلہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور اگر دنیا میں ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے، ہم کام اچھے طریقے سے نہیں کیے، اور ہم نے کاموں کو بہتر طریقے سے اسلام کے مطابق اگر ہم نے نہیں کیا ہے، تو یاد رکھیں قیامت کے دن یہ نعمتیں پھر ہمارے لیے نہیں ہوں گی، یہ چیزیں ہمارے لیے پھر نہیں دی جائیں گی۔ یہ نعمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر کر کے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کو پکارنے والے لوگ ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں۔ اور پھر ہمیں یاد رکھنے چاہیے جو جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، جنت کی جو زندگی دی جائے گی، وہ ایسے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا جو اللہ سے ڈر کر کے نماز قائم کرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈر کر کے زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈر کر کے رمضان کے روزے رکھنے والے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ اپنی منمانی زندگی گزارنے والوں کو یہ نعمتیں نہیں دی جائے گی۔ ہمارا دل کرتا ہے ایک دن نماز پڑھنے ہیں، ایک دن نماز ہم نے پڑھی، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے دوسرے دن نماز پڑھنے کی، ہم نے نماز کو چھوڑ دی۔ اگر اس اعتبار سے ہم نے زندگی گزاری ہوگی، رب کے خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگیاں گزاری ہوگی، پھر جنت کی امید نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کس طریقے سے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں، جو میری اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو میری باتوں کو نہیں مانیں گے وہ آدمی جنت نہیں جا سکتے۔ وہ آدمی جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، منع کر رہا ہے، اپنے سے یہ ثابت کرتا اور پروف کر رہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، حالانکہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ جنت کی زندگی بڑی اچھی ہے، جنت کی نعمتیں بڑی اچھی ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو ہم پانا چاہتے ہیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور سوچ کر کے اپنے اوپر یہ نعمتیں ہم پانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری کام یہ ہے کہ ہم اچھے اور بھلے اعمال کریں جو اسلام کے مطابق ہے، تبھی جا کر کے جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اور جنت کی سب سے چھوٹی جگہ اور جنت کی ایک چھوٹی سی اسٹک ہے، چھڑی ہے، ایک ڈنڈا چھوٹا سا ہے، اگر جنت میں اتنی سی جگہ اگر مل جائے، اس جنت کے بالمقابل دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم انسانوں کو سمجھایا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ، چھڑی ایک اسٹک کتنی چھوٹی سی ہوا کرتی ہے،
ایک اسٹک کے برابر جنت کی جو جگہ ہے وہ جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ وہ جگہ جو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آخرت میں جنت میں عطا فرمائے گا، وہ جنت کی زندگی، وہ جگہ دنیا میں جو چیز موجود ہے وہ ساری کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اسٹک کے برابر جو جگہ مل جائے جنت میں، دنیا مل جائے اور دنیا کی ساری جگہیں مل جائیں، پھر بھی وہ جگہ کے مقابل اس سے بہتر اور اچھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی زندگی اچھی نہیں، وہ جنت کی جگہ اچھی ہو جائے گی، وہ جنت کی زندگی بہتر ہو جائے گی جو ایک اسٹک کے برابر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ ایک چھڑی کے برابر چھوٹی سی اسٹک ہے، چھوٹی سی چھڑی ہے، اتنی بھی اگر جگہ مل جائے تو دنیا سے بہتر ہے، دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے، وہ جنت کی جگہ ہے، اسے کہتے ہیں جنت۔ اور جنت میں اگر ایک ناخن کے برابر بھی جنت کی نعمتیں ظاہر ہو جائیں، ایک ناخن ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں جو ناخن موجود ہے، اس ناخن کے برابر کی جنت کی نعمتیں اگر اس دنیا میں انسانوں کو دکھ جائیں اور انسانوں کو یہ نظر آ جائے، وہ نعمتیں دس جائیں، تو کیا معاملہ ہوگا؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز، جنت کی چیزوں میں سے کوئی ناخن کے برابر بھی چیز اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین اور آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کے سب روشن ہو جائے، جگمگا اٹھے اور وہاں لائٹ آ جائے، روشنی آ جائے۔ صرف ایک ناخن کے برابر چھوٹے سے ناخن ہے، اس ناخن کے برابر جنت کی جگہ اگر دکھ جائے اس دنیا میں اور وہ نعمتیں اس دنیا میں دکھ جائیں، آسمان ہو اور زمین ہو، اس کے سارے کونے جو موجود ہیں اور یہ چاروں طرح کے کنارے جو موجود ہیں سب کے سب میں لائٹ اور روشنی آ جائے گی۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ جنت کی زندگی ہیں۔ اور اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت جو ہاتھ میں پہنتے ہیں پگڑی جس کو کہتے ہیں، اگر جنت میں ایک کنگن پہنا مرد اگر اس دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ایک مرد انسان جو جنت میں جائے گا اگر اس دنیا میں جنت کی جو یہ کنگن اور بنگڑی ہے اگر وہ پہن کر کے اس دنیا میں جھانک لے تو یہ سورج کی یہ روشنی ختم ہو جائے گی، سورج کی یہ لائٹیں ختم ہو جائے گی، اتنے زیادہ خوبصورت وہ سامان ہوگا اور وہ چیزیں ہوں گی صرف یہ پہن کر کے، یہ جھانک دے کنگن پہن کر کے، ہاتھ میں جو بنگڑی اور یہ کنگن ہے اس چیز کو پہن کر کے جھانک لے، یہ سورج کی یہ چلچلاتی دھوپ ہے، یہ دھوپ کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ روشنی ختم ہو جائے گی، اتنی بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا اور اتنی زیادہ ختم کر دے گا۔ یہ سورج جس طریقے سے ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، جو ستارے رات میں نکلتے، یہ جب روشنی آتی ہے سورج کی ستارے غائب ہو جاتے ہیں، ستاروں کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی اگر جنتی مرد اپنے بنگڑی کو لے کر کے جھانک لے، کنگن کو لے کر کے جھانک لے تو یہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اتنی عظیم نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اور جنت میں موتی ہوتی ہیں جو جنتی نعمتیں دیکھ کر کے، جنت میں جو موتی ہیں، جو ڈائمنڈ ہیں اور جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی، ان نعمتوں کو دیکھ کر کے انسان بڑے خوشی ہوں گے اور انہیں بڑا خوشی میسر آئے گی، بڑی خوشی محسوس کرے گا۔ اور یاد رکھنے چاہیے جو آدمی جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہونے کے بعد موت جو ہمارے پر روح ہے، جو ہمارے ساتھ موت ہے، ملک الموت آ کر کے جب روح قبض کر لیتے ہمارے پر موت واقع ہو جاتی ہے اور ہم مر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان جنت میں جائے گا اور ایک انسان جہنم میں پہنچے گا، دونوں کیٹیگری کے لوگوں کو، ایک انسان کو جنت اور دوسرے انسان جو جہنمی ہوں گے، جہنم میں داخل ہونے کے بعد ایک جانور ہے مینڈھے کی شکل میں، موت کو اللہ رب العالمین بلائے گا اور موت کو اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے ذبح کر دے گا۔ پھر وہاں معاملہ کیسا ہوگا ہمیں غور کرنے چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے روز
موت کو چیت قبر مینڈھے کی شکل میں اللہ کھڑا کرے گا. موت کو اللہ رب العالمین جانور کی شکل عطا فرمائے گا اور موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر کے اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا. جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. موت کو اللہ رب العالمین ذبح کر دے گا, کاٹ ڈالے گا, موت کو کاٹ کر کے ختم کر دے گا. جو انسان جنت میں ہوگا انہیں بہت زیادہ خوشی ملے گی اور جو آدمی جہنم میں ہوگا اسے بڑی تکلیف پہنچے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے, ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور انہیں کٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. جہنمی دیکھ کر کے اگر غمی سے مرنا ممکن ہوتا تو غم کی وجہ سے مر چکے ہوتے, اور جنتی دیکھ کر کے خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو خوشی سے مر چکے ہوتے. اتنی خوشی ملتی جب موت کے اوپر موت آ جائے گی. موت کو اللہ رب العالمین موت عطا کر دے گا, پھر اس کے بعد کبھی بھی انسانوں کے اوپر موت نہیں آئے گی. پھر وہاں سے موت کا سسٹم ختم ہو جائے گا, پھر موت نہیں آئے گی. موت کے اوپر جب موت آ جائے گی تو پھر انسانوں کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی, اور اس موت کی وجہ سے, موت کے اوپر موت آنے کی وجہ سے انسان خوشی سے اگر مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ مر چکے ہوتے, اور دکھ کی وجہ سے, غم کی وجہ سے مرنا ممکن ہوتا تو انسان غمی کی وجہ سے مر چکے ہوتے. لہذا یہ نعمت ہے, اگر ہم چاہتے ہیں یہ نعمتوں کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں اچھے اور بھلے اعمال کریں, اس دنیا میں بہتر اعمال کریں, تبھی جا کر کے جنت کی زندگی اللہ رب العالمین عطا کرے گا, تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین سکون کی زندگی عطا فرمائے گا. اور جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو اس دنیا میں جو اسے تکلیف پہنچی تھی, اس دنیا میں جو اسے مصیبتیں پہنچی تھی, وہ سب کی سب مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور انہیں یاد نہیں رہے گا جنت میں داخل ہونے کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, روز قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا, ایک آدمی کو لایا جائے گا جس سے جہنم میں جانا فکس ہو چکا ہوگا کہ وہ آدمی جہنم میں جائے گا, وہ آدمی جہنمی ہوگا. دنیا میں اس نے بڑی عیش کی زندگی گزاری ہوگی, بڑے آرام کی زندگی گزاری ہوگی, بڑے سکون کی اور بڑے انجوائے کی زندگی اس نے گزاری ہوگی. اسے دوزخ میں ایک مرتبہ اللہ ڈبائے گا, دوزخ میں اللہ رب العالمین ایک مرتبہ داخل کرے گا, چند لمحے کے لیے اللہ رب العالمین داخل کرے گا. پھر اٹھا کر کے اللہ رب العالمین پوچھے گا, اے ابن آدم, کیا تم نے کبھی دنیا میں عیش کی زندگی دیکھی تھی, آرام کی زندگی دیکھی تھی, سکون کی زندگی تم نے دیکھی تھی, کبھی تم نے انجوائے کی زندگی تم نے کبھی دیکھی تھی؟ وہ بندہ کہے گا, اے اللہ, ہمارا تو کبھی ناز و نعم سے واسطہ پڑا ہی نہیں, ہم نے کبھی سکون کی زندگی دیکھی نہیں, ہم نے کبھی آرام کی زندگی دیکھی نہیں. اس آدمی آرام کی زندگی کو بھول جائے گا جو دنیا میں حاصل کیا تھا. چند لمحہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد, چند سیکنڈ جہنم میں داخل ہونے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا, جبکہ دنیا میں اس نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی تھی, آرام نہیں دیکھی تھی. یہ ساری کی ساری آرام کی زندگی وہ آدمی بھول جائے گا جنت میں جہنم میں داخل ہونے کے بعد. اتنے زیادہ جہنم میں عذاب ہوتا ہے اور اتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے. ایک دوسرے آدمی کو اللہ رب العالمین لائے گا, اور جس سے جنتی, وہ آدمی جنتی ہوگا, جنت میں داخل ہونا اسے فکس ہو چکا ہوگا. ایسے آدمیوں کو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو لا کھڑا کرے گا جو اس نے دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی گزاری ہوگی, نہایت ہی مصیبت کی زندگی گزاری ہوگی, بڑی پریشانی کی زندگی گزاری ہوگی. اللہ رب العالمین لائے گا اور اسے ایک لمحہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا, کچھ سیکنڈ کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا, اور جنت میں داخل فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین اٹھا کر کے اس بندہ سے پوچھے گا, اس انسان سے سوال کرے گا, اے بندہ, اے انسان, تم بتلاؤ, کیا تم نے کبھی اپنی زندگی میں دکھ دیکھی تھی؟ کیا دنیا کی زندگی میں کبھی تم نے مصیبتیں دیکھی؟ کیا تم نے کبھی دنیا کی زندگی میں پریشانی کی زندگی تم نے کبھی دیکھی ہے؟ وہ بندہ کہے گا, اے اللہ, ہم نے کبھی بھی پریشانی دنیا میں نہیں دیکھی تھی, ہمارا تو واسطہ ہی نہیں پڑا تھا کبھی دنیا میں پریشانیوں کی, پریشانیوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا, ہم نے پریشانی دیکھی ہی نہیں. جنت میں ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ داخل ہونے کے بعد جہنم کی اور دنیا کی زندگی بھول جاتا ہے, اور جنت کی اور دنیا کی پریشانی بھول جاتا ہے.
یہ جنت کی زندگی ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ ہمیں غور کرنے چاہیے، اس طریقے کی سوچ ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے۔ اگر دنیا میں پریشانی آ جائے، دنیا میں اگر کوئی مصیبتیں آ جائیں، دنیا میں پریشانی آ جائیں اور اس پریشانی پر رب پر راضی ہو جائیں، صبر کر لیں اور رب پر راضی ہو جائیں، تو یاد کر لیں جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ تھوڑی سی پریشانی ہم بھول جائیں گے، یہ دنیا کی پریشانی ہم بھول جائیں گے، جنت میں اللہ رب العالمین ہمیں داخل کریں گے۔ ہمیں داخل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانیاں اللہ ہمیں بھلا دے گا۔ اور جنت کی نعمتیں کتنی ہوں گی، جنت کی جگہ کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 133 ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تمہیں چلنے چاہیے اور رب کی طرف تمہیں چلنے چاہیے، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ جنت کی نعمت ہے، یہ جنت کتنی بڑی ہے ہمیں سمجھنے چاہیے کہ آسمان اور زمین کے برابر اس سے وسیع و عریض جنت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے تیار کی ہے۔ اتنی چوڑی زندگی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے تیار کی ہے۔ جب ہم نیک عمل کریں گے، اچھے عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے تو جنت کی زندگی ہے، برے عمل کریں گے تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جائے گا، بڑی مشکل کی زندگی قیامت کے دن ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں غور کرنے چاہیے اور بہتر طریقے سے سوچنے چاہیے کہ ہم جو دنیا میں اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کو ہمیں غور سے دیکھنے چاہیے، کیا یہ عمل ہم رب کی نافرمانی کے مطابق تو نہیں ہو رہے، کیا یہ عمل ہمارے رب کے خلاف کے کام تو نہیں ہو رہے، کیا یہ کام ہم رب کو ناراض کرنے والے تو نہیں کر رہے۔ ہمیں غور کرنے چاہیے اور رب کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ اگر جنت کی زندگی چاہتے ہیں، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو رب کو راضی کرنے والے اعمال کریے، رب کو خوش کرنے والے اعمال کریے، تبھی جا کر کے کامیابی ملے گی۔ رب کو ناراض کرنے والے کام کریں گے تو پھر جنت کی زندگی بڑی مشکل سے ملے گی، اور پھر وہاں جنت کی زندگی نہیں مل سکتی ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے، جنت کی نعمتیں کتنی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھایا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الجنۃ 100 درجہ ما بین کل درجتین 100 عام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں، جنت کے 100 فلورز ہیں۔ جس طریقے سے بلڈنگیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے جنت میں 100 بلڈنگیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 100 درجے ہوں گے، جنت میں جو 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان ایک فلور کے بعد جو دوسری بلڈنگ آئے گی وہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ انسان 100 سال تک سیڑھیوں کو اور میٹلوں کو چڑھتا رہے گا، تبھی جا کر کے انسان کو سیڑھی اور میٹلے کو پہنچ سکتا ہے اور دوسری بلڈنگ تک پہنچ سکتا ہے۔ اتنی بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور جو جنت میں داخل ہوگا، جو جنت میں انسان جائے گا، اور سب سے لاسٹ میں جو جنت میں داخل ہونے والا ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا چلے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سب سے لاسٹ اور آخر میں جانے والا کہے گا اب تو جنت بھر چکی ہوگی۔ وہ آدمی گمان کرے گا یا اللہ اب تو جنت بھر چکی ہوگی، اب ہمیں جنت کی جگہ کہاں ملے گی؟ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 2-3 مرتبہ وہ آدمی اسی شکایت کو لے کر کے آئے گا، اسی کمپلین کو لے کر کے وہ آدمی حاضر ہوگا اور کہے گا یا اللہ جنت تو بھر چکی ہوگی، جنت کی نعمتیں ہمیں اب کیسے ملے گی، جنت تو بھر چکی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں جنت میں داخل ہو جانا چاہیے اور جنت میں چلے جاؤ، اور کیا تمہارے لیے دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ تجھے مملکت دی جاتی ہے، اور تجھے جنت میں اتنی جگہ دی جائے گی جتنی بڑی دنیا ہے، اور دنیا سے 10 گنا 10 دنیا اور تجھے دی جائے گی۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کر کے ہم سے مذاق کر رہا ہے، اے اللہ تو اللہ ہو کر کے ہم سے مذاق کرتا ہے، تو بادشاہ ہو کر کے اللہ رب العالمین مجھ سے مذاق کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے دانت کے کھل گئے، اور آپ نے فرمایا یہ جنت کے سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم جگہ ان لوگوں کو اتنی ملے گی۔
جو آدمی جنت میں جائے گا سب سے کم جگہ اللہ رب العالمین اتنی عطا فرمائے گا جتنی بڑی یہ دنیا ہے، یہ دنیا اور دنیا سے 10 دنیا مل جائے اتنی بڑی جگہ اللہ رب العالمین سب سے لاسٹ میں جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ جنت کی نعمتیں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں نیک بننا پڑے گا، اچھے عمل کرنا پڑے گا، بھلے عمل کرنا پڑے گا اور اچھے اور نیک عمل کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے جنت کی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ یہ جنت کی نعمتیں تب جا کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہمیں غور کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 72 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ جنت کن لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ جنت کے محلات، جنت کی بلڈنگیں اور جنت کے گھر اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کے بنائے ہیں؟ سورہ توبہ ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں بتلاتا ہے کہ جنت کی بلڈنگیں کن لوگوں کے لیے ہیں، جنت کے یہ بڑے بڑے محلات کن لوگوں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، جنت کی نعمتیں کن لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اس آیت میں انسانوں کو اللہ سمجھا رہا ہے، بدلا رہا ہے کہ جنت کی نعمتیں کن لوگوں کو ملے گی۔ اللہ کہتا ہے مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تجھے جنت کی زندگی عطا کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت کی نعمتیں، جنت کی بلڈنگیں، جنت کے محلات اور جنت کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ تجھے جنت دی جائے گی اور انہیں ایسے باغ میں اللہ داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہے ہوں گے، ایسے باغات میں اللہ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے اور ندیاں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان پاکیزہ باغ میں قیام گاہ ہوں گے، قیام کرنے کے لیے، رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے اور ٹکنے کے لیے بڑی آرام کی جگہ ہے، بڑی سکون کی جگہ ہے، وہاں آرام کی جگہ دی جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر کے یہ کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین اپنی نعمت عطا فرمائے گا، اپنی نعمتوں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اور سب کے سب نعمتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی اور یہی بہترین کامیابی ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت عطا فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے مومنوں، مردوں سے بھی اللہ کہتا ہے مرد بھی ہیں انہیں جنت کی زندگی ہے، عورت بھی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بننے پڑیں گے۔ اگر ہم مومن بنیں گے، مومن مرد بھی ہوں گے، مومن عورتیں بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، جنت کی نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو عطا فرمائے گا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا اگر ہم مومن بنیں گے، اگر مومن مرد ہوں گے اور مومن عورت ہوں گے۔ اور جنت کے محلات جو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، ان تمام محلات اور تمام بلڈنگوں میں ہر برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ وہاں جو برتنیں ملیں گی وہ سونے اور چاندی کی برتن ملے گی۔ وہاں کھانے پینے کے لیے جو سامان اللہ تعالیٰ دے گا اور جن میں سامان عطا فرمائے گا وہ سب کے سب سونے اور چاندی کی برتنیں ہوں گی، وہاں اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ دنیا میں رہ کر کے مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں مومن مردوں سے بھی اور مومن عورتوں کو دونوں کے اوپر یہ حرام کام ہے کہ انسان کھانا کھائے سونے کے برتن، سونے کے برتن میں کھانے کی اجازت نہیں ہے، سونے کے گلاس سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی، دونوں کھا پی نہیں سکتے۔ سونے کی چیزیں استعمال ہم کھانے پینے کے طور پر مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ایک مرد چاہتا ہے کہ ہم سونے کے برتن میں کھانا کھائیں، گولڈ والے برتن میں کھانا کھائیں، سلور والے برتن سے پانی پئیں، تو مردوں کے لیے جائز نہیں، عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں۔ یہ کام دنیا میں ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کھانا پینا جو عطا کرے گا وہاں سونے اور چاندی کے برتن اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ وہاں جو برتنوں میں کھانا دیا جائے گا
اور کھانا پروسا جائے گا، وہ کھانے کے برتن جو دیے جائیں گے اور برتن بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ وہاں کھانا جائز ہے، دنیا میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے سونے اور چاندی کے برتن میں۔ جنت میں جو سامان دیے جائیں گے کھانے پینے کے لیے، وہاں جو برتن ہوں گی وہ برتن سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ جنت کے محلات ہر وقت اون اور پرفیوم مہک رہے ہوں، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جنت سے جو جنت میں داخل ہوں گے ان سے جو پسینہ نکلے گا وہ پسینہ مہکے گا نہیں، باس نہیں مارے گا، بلکہ پرفیوم کی طرح خوشبو کرے گا۔ وہ خوشبو آئے گی، وہاں سے پسینے سے بھی خوشبو آئے گی۔ اور جنت کے میں کسی سے ہم انسان حسد نہیں کریں گے، جلن نہیں کھائیں گے، ایک دوسرے کی غیبت اور برائی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی چغلی نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے کہ اس کو یہ نعمتیں ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ دنیا میں ایک انسان کو اگر زیادہ نعمت مل جائے ہم حسد کرتے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس ہونے چاہیے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہونے چاہیے ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ قیامت کے دن حسد نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین جنت میں حسد کو نکال دے گا، حسد نہیں کریں گے، جلن نہیں ہوگا۔ اہل جنت ہر سانس میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں گے۔ اور انسانوں کو اللہ رب العالمین جو جنت عطا فرمائے گا، وہ جنت میں جو سیمنٹ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے وہ سیمنٹ ہوں گے خوشبودار سیمنٹ، وہاں کستوری سے اور مہکنے والی سیمنٹ اللہ رب العالمین نے بنائی۔ جنت میں جو اینٹ رکھی گئی ہے، جنت کی جو اینٹیں ہیں وہ ایک اینٹ گولڈ اور ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اتنی خوبصورت اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، اور وہاں جو سیمنٹ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا کستوری کا عطا فرمائے گا۔ وہاں اچھے سے خوشبو آ رہی ہوگی، پرفیوم مہک رہے ہوں گے اور اچھے سے اچھی خوشبو آئے گی۔ کتنے بہترین اور کتنی اچھی چیزیں نظر آئے گی، وہاں اللہ رب العالمین سونے اور چاندی کے سامان عطا فرمائے گا۔ جنت میں جب انسان داخل ہوگا، جب انسان جنت میں جائے گا تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کو جو کھانا دیا جائے گا، سب سے پہلا کھانا معلوم ہے کیا دیا جاتا ہے؟ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ مچھلیوں سے ان کا سواگت اور اللہ رب العالمین کرے گا، اور اس کو اللہ رب العالمین اس کی مہمان نوازی مچھلی کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کرے گا۔ آرام سے کھاؤ پیو، مزے سے رہو، وہاں کبھی تمہیں تکلیف نہیں آئے گی۔ دوسرا کھانا بیل اور بیف کا گوشت اللہ رب العالمین عطا فرمائے، بیف عطا فرمائے، گائے کا گوشت، بیل کا گوشت عطا فرمائے گا۔ جنتیوں کا سب سے پہلا پینے کی جو چیز عطا فرمائے گا وہ سلسبیل چشمے سے پلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے اسی طریقے کا سوال کیا تھا، آپ نے جواب یہ دیا تھا سب سے پہلا کھانا جنتی کو جو دیا جائے گا مچھلی کا جگر کا ٹکڑا ہو۔ بڑے اچھے کا کھانا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، من پسند کھانا عطا فرمائے گا، جیسے کھانا چاہیں گے ویسا کھانا اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو زمین ہم چل پھر رہے، اس زمین پر جو ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہماری روٹی بنا دے گا۔ اس زمین کو جو ہم چل پھر رہے ہیں، اس زمین کو روٹی اللہ رب العالمین بنا دے گا۔ یہ زمین ہے، یہ مٹی ہے، اس مٹی کو اللہ رب العالمین روٹی بنا دے گا، اور جنتیوں کو اللہ رب العالمین کھانے کے لیے دے گا۔ بڑے مزے کا کھانا اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں روز قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی۔ یہ جو زمین ہے، اس زمین کو اللہ رب العالمین روٹی میں کنورٹ کرے گا، روٹی میں بدل دے گا، اور روٹی کو شکل اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس طرح الٹ پلٹ کرے گا جس طرح کہ تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی کو ایک ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتا ہے، اور وہ روٹی اہل زمین، اہل جنت کے کھانے کے طور پر اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ یہ جو زمین ہے، یہی زمین کو اللہ رب العالمین روٹی میں بدل دے گا، اور یہ روٹی اللہ رب العالمین عطا کرے گا کن لوگوں کے لیے؟ جنتیوں کے لیے، جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت کی سکون کی زندگی چاہتے ہیں، جنت کے کھانا چاہتے ہیں، جنت میں بہترین شراب پینا چاہتے ہیں، تو ہمیں نیک عمل، اچھے عمل اور شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں نعمت عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ صافات میں فرماتا ہے شراب کے چشموں سے
پیالے بھر بھر کر کے ان کے درمیان ہم عمر جوانوں اور ہم عمر لوگوں کو پھرائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شراب کے چشموں سے لے کر کے، شراب کے چشموں کے پیالے سے لے کر کے پھرائے جائیں گے، لوگوں میں پھرائے جائیں گے۔ پھر چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے بڑی لذت کی ہوگی، شراب وہاں دی جائے گی، اسے نہ تو جسم خراب ہوگا اور نہ ہی دماغ خراب ہوگا۔ جنت میں جو شراب دی جائے گی، وہاں کی شراب پینے سے ہمارے جسم بھی خراب نہیں ہوتے اور عقلیں بھی خراب نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو شراب عطا فرمائے۔ دنیا میں جب ہم شراب پیتے، جب دنیا میں لوگ شراب پیتے جو گندے شراب ہیں، جب انسان ان شرابوں کو پیتا ہے ان کا جسم بھی خراب ہوتا، اس کا دماغ بھی خراب ہو رہا ہوتا، اس کی عقلیں بھی خراب ہو رہی ہوتی، اس کے جسم بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جہاں تہاں وہ آدمی لیٹا گرا پڑا رہتا ہے، کہیں کالوے کے نیچے، کہیں نلی کے نیچے، کہیں گندی جگہ میں پڑا رہتا ہے۔ یہ دنیا کی شراب ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت میں جو شراب عطا فرمائے گا وہ سکون کی شراب عطا فرمائے گا، آرام کی شراب عطا فرمائے گا۔ وہاں اللہ رب العالمین کس طریقے سے نعمت عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین سورہ واقعہ میں فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وابارق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اہل جنت والوں کے لیے ابدی لڑکے، ہم عمر لڑکے، چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے، صاف ستھری شراب لے کر کے، جام لے کر کے، جام سے لبریز شراب ان کے پاس پیش کیے جائیں گے۔ پھر وہ پی کر کے نہ تو ان کا دماغ گھومے گا، اس کا سر خراب نہیں ہوگا، اس کی عقلیں خراب نہیں ہوں گی، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ ان کے سامنے اس طریقے سے لذیذ پھل پیش کیے جائیں گے جیسے چاہیں گے کھاتے پیتے رہیں گے، پرندوں کے گوشت ہوں گے اور جسے وہ پرندوں کا گوشت جس طریقے سے چاہ رہے ہوں گے کھاتی رہے ہوں گے۔ وہ نعمت اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اور صبح و شام دعوتیں ملے گی، صبح کے ٹائم بھی دعوت ملے گی، شام کے ٹائم میں بھی اللہ رب العالمین دعوت کرے گا۔ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 62 ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جنتیوں کے لیے صبح شام رزق تیار کیے جائیں گے، کھانا پینا تیار کیا جائے گا، وہاں دعوتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، وہ جنتیوں کے لیے ہوں گے۔ اور جنتی اتنا زیادہ کھانا کھائیں گے، ایک ٹائم میں 100 آدمی کے برابر کھانا کھائے گا۔ ایک آدمی ایک ٹائم میں 100 آدمیوں کے برابر کھانا کھائے گا، اور اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور جنت میں جانے کے بعد انسانوں کے پاس ناک کی بھی گندگی نہیں ہوگی، اور بول و براز کا سسٹم بھی نہیں ہوگا، وہاں پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں، قضائے حاجت واش روم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پسینوں کے ذریعے اللہ رب العالمین بھوک کو اور ہمارے کھانے کو ہضم کرے گا، پھر ہمارے اوپر بھوک آئے گی، ہمیں بھوک لگے گا۔ جنتیوں کا لباس اللہ رب العالمین باریک ریشم سے عطا فرمائے گا، باریک ریشم عطا فرمائے گا۔ جنتی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور چوڑیاں ہوں گی جو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، جو انسانوں کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک جنتی عورت، ایک جنت میں داخل ہونے والی عورت ایک ساتھ ایک ہی ٹائم میں 70 جوڑے پہنیں گی، ایک ٹائم میں 70 جوڑے عورتیں پہنیں گی اور بڑے آرام سے پہنیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے امت تک پیغام پہنچایا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق حدیث کا درجہ صحیح کا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے روز مرد اور عورتوں کا سب سے پہلا گروہ، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی، اس کے چہرے بالکل 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، لائٹنگ ہوگی اور بڑے اچھے سے روشنی ہوگی، اور پھر رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دوسری جماعت جو جنت میں پہنچے گی، اس کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستارے کی طرح ہوں گے۔ دونوں گروہوں مرد اور دونوں گروہوں کے مردوں کو اللہ رب العالمین 2 بیویاں عطا فرمائے، ہر ایک کو 2 بیویاں عطا فرمائے گا، اور انہیں 2 بیویاں دی جائے گی، اور ہر عورت ایک ٹائم میں 70 جوڑے پہنے گی، ایک ٹائم میں 70 جوڑے عورتیں پہنے گی، اور اس کی پنڈلیوں کا گودا، اندر کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا۔ اتنی زیادہ خوبصورتی وہاں عطا فرمائے گا، اور عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین اتنی خوبصورتی عطا فرمائے گا، اتنی چیزیں
اور جنت کی جو عورتیں جنت میں داخل ہوگی، جو عورتیں جنت میں جائے گی، وہاں کی جو جنتوں کا جو دوپٹہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، جو چننی عطا فرمائے گا، اس چننی اور دوپٹے کی قیمت کتنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اور دنیا کی ساری نعمتیں یہ مل جائے تو بھی جنت کی چننی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی مہنگی یہ دوپٹہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اتنی مہنگی چننی اللہ رب العالمین اور دوپٹہ عطا فرمائے۔ دنیا میں جو نعمت ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ایک عورت کا دوپٹہ قیامت کے دن کا ہوگا۔ وہ عورت کا دوپٹہ زیادہ خوبصورت ہوگا اور زیادہ مہنگا ہوگا۔ جنتیوں کی خوشبو اس قدر مہک رہی ہوگی کہ ساری کی ساری دنیا معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے۔ اتنی بہترین خوشبو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اور جنتیوں کو کہاں تک زیور پہنائے گا، جنتیوں کو اللہ رب العالمین جو جویلری پہنائے گا اور جو اللہ رب العالمین نعمتوں کے طور پر سونے چاندی کے کنگن جو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا اور سونے اور چاندی کے جو جویلری اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، کہاں تک فرمائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، تبلغ الحیلۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ اللہ نے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں مومنوں کو، مومن مردوں کو بھی، مومن عورتوں کو بھی وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے، جہاں تک وضو کا پانی پہنچ رہا ہے وہاں تک اللہ رب العالمین جنت میں داخل ہونے والے مردوں اور عورتوں کو وہاں تک زیور اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ اور پھر یاد رکھنے چاہیے اللہ رب العالمین اتنی ساری نعمتیں صرف مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عطا فرمائے گا۔ اگر ہم مومن بنیں گے، اگر ہم نیک بنیں گے، اچھے عمل کرنے والے بنیں گے تو یہ جنت کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں۔ جنت کی زندگی اللہ رب العالمین ہمارے لیے عطا فرمائے گا۔ جنت میں کھانے کے لیے کیلے اور بیر کے پھل اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ جنت میں پھلوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھلوں کو اللہ رب العالمین نے جو گودام عطا کرے گا وہ گودام کبھی ختم نہیں ہوگا، جنت کا پھل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ واقعہ میں کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، جنتی کبھی بھی ان کے وہ سامان ختم نہیں ہوں گے، بغیر روک ٹوک کے وہ بندہ کھائیں گے، وہ بندے کھائیں گے اور بکثرت پھلوں کے مزے کریں گے، مزے سے رہیں گے۔ جنتی ہر جنتی من پسند کا کھانا کھائے گا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد کھانا اپنے من پسند کا ملے گا، سکون کی جگہ ملے گی، ہر وقت پھل ملیں گے۔ اور جنت میں اگر ایک خوشہ زمین میں گر جائے تو یہ سب کے سب نعمتیں ختم ہو جائیں، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اگر آ جائے تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ختم ہو جائے گی، دنیا کی نعمتیں۔ اگر جنت کا ایک ٹکڑا ہمارے پاس آ جائے، جنت میں ہر گھڑی نہریں بہہ رہے ہوں گے، جنت میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی، سکون کی زندگی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، آرام کی زندگی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ حوض کوثر میدان حشر میں اللہ رب العالمین حوض کوثر کو عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لینے کے بعد پھر کبھی انسان کو پیاس نہیں لگے گی، وہاں پیاسا محسوس نہیں ہوگا ایک مرتبہ پینے کے بعد۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، بدعات سے بچیں گے، حوض کوثر کا بھی پانی پی سکتے اور جنت میں بھی ہم پانی آرام سے پی سکتے، جنت کی نعمتوں کو حاصل کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں حوض کوثر میں تمہارے سامنے حاضر ہوگا اور تمہارا میرا سامنا ہوگا، میں وہاں حوض کوثر پر ہوگا، بعض لوگ بلائے جائیں گے، مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے ماننے والے لوگ ہیں، انہیں آنے دیجیے۔ جواب دیا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے مر جانے کے بعد، آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا تھا اور دین میں کیسے کیسے بدعات ایجاد کر دیا تھا۔ بدعات ایجاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو حوض کوثر سے بھگا دے گا، پانی پینے نہیں دے گا۔ وہ کون لوگ بد نصیب لوگ ہوں گے جو دین میں بدعات ایجاد کرتے، جو دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، جو اسلام میں نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنے کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے، اپنے باتوں کو منوانے کے لیے دین کا نام دے کر کے بدعات ایجاد کر لیں، بدعات کا کام کرتا ہے۔
ان لوگوں کو اللہ رب العالمین حوض کوثر سے دور فرما دے گا اور حوض کوثر سے دور کرے گا۔ لہٰذا اگر ہم زندگی سکون کی زندگی چاہتے، آرام کی زندگی چاہتے، تو ہمارے لیے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کریں، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، سکون کی زندگی اللہ رب العالمین عطا کرے گا، آرام کی زندگی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے اور بہتر طریقے سے کوشش کرنے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت کی زندگی عطا فرمائے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ نیک اور بھلے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچا کر کے ہمارا داخلہ جنت میں عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔